اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی جماعت ششم کی نازہ کی معلمہ ایک بار پھر ڈیجیٹل کلاسز میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج ناظرہ کا پہلا لیکچر ہے۔ لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے تسبیحات۔ ہم تسبیحات میں رکوع، قوما اور سجدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنی کتاب کی جانب چلتے ہیں، فہم القرآن۔ عزیز طلباء و طالبات، کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر تسبیحات کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ کی پاکی کو بار بار بیان کرنا۔ تسبیحات میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک بات کو بار بار دہرانا یا گردان کرنا۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت، قوما اور سجدے کی حالت میں تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم کتاب کی مدد سے تسبیحات کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعارف: اس سبق میں ہم رکوع، قوما اور سجدے کی تسبیحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ رکوع سے مراد جھکنا ہے۔ رکوع نماز کی ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے، ربیہ، میرا رب، العظیم، عظمت والا، پاک ہے میرا رب، عظمت والا۔ عزیز طلباء و طالبات، رکوع میں اب بندہ صرف اور صرف رضائے الہی کے سامنے اپنی پوری طاقت و قوت سے جھک رہا ہے، کیونکہ اسی نے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ رکوع میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ رکوع کی تسبیح میں ہم بار بار اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، دنیا میں کوئی بھی غلطیوں یا عیبوں سے پاک نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی مکمل ذات ہے جو ہر طرح کی غلطی اور عیب سے پاک ذات ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ تھکتا نہیں ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے۔ وہ کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے۔ وہ عظیم ہے، ایسی عظمت والا جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، دنیا کی تمام انسانیت سوتی ہے، یعنی آرام کرتی ہے، لیکن اللہ ہر ایک کمزوری، نقص اور نیند سے پاک ہے۔ وہ دنیا کے سارے کاموں کی نگرانی کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دنیا سے غافل نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس صفحے پر رکوع سے اٹھتے وقت کی تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سمع، سن لی، اللہ، اللہ نے، لمن، اس کی جس نے، حمدہ، اس کی تعریف کی۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ یہاں حمد کرنے والے کی بات سننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نماز پڑھنے والے کی طرف پیار سے توجہ کرتا ہے اور اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا کر عطا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ذرا سوچئے کہ نماز کی تسبیح کتنی پیاری ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کی تسبیحات بیان کرنا یعنی نماز میں بار بار اللہ کی تعریف بیان کرنا، جس سے ہم اللہ کے اور بھی زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، قومی کی تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لکا، تیرے لیے ہے، الحمد، ہر قسم کی تعریف۔ پورا ترجمہ پڑھتے ہیں۔
اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ لفظ ربنا میں ایک طرح سے محبت کا اظہار ہے۔ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور شکر نکلنے لگے گا۔ حمد کے یہاں معنی ہیں تعریف اور شکر۔ اس تسبیح میں ہم دوبارہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ ہماری تمام کوشش اور جستجو صرف تیرے لیے ہے۔ ہماری ساری عبادات تیرے لیے ہیں، کیونکہ تو ہمارا رب ہے اور ہماری ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی سچی تعریف کرنے کی توفیق دے۔ عزیز طلباء و طالبات، قومے میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے، اور ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان اور تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے، جس کی صورت میں نماز کے علاوہ تسبیحات بھی پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سجدے کی تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے، ربیہ، میرا رب، الاعلیٰ، سب سے بلند۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ سجدے میں ہم اللہ کے آگے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں۔ یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے۔ سجدے میں ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے اعلیٰ ذات ہے اور تمام مخلوقات کا رب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، عملی کام میں آپ گھر میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ عملی مظاہرہ کے دوران تسبیحات بھی پڑھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، نئی بات یہ ہے کہ سجدے میں سر نیچے کی طرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون دماغ تک جاتا ہے، اور دن میں کئی بار نماز میں سجدوں کے ذریعے ہم اپنے دماغ کو تازہ خون پہنچا سکتے ہیں، جو کہ صحت مند دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ان صفحات کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اور قرآنی سورت کو زبانی یاد کریے گا۔ آئیے اب قرآنی سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ التکاثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔
صدق الله العظيم.